یا آپ یوں کہہ لیں کہ ملک کا حکمران قانون کی بالادستی کے لیے کام کرے۔ قانون کی بالادستی میں عدل و انصاف بھی ہے کہ لوگوں کے درمیان عدل کرے گا، انصاف کرے گا۔ اب یہاں بھی مغربی فکر آپ کو مضطرب نظر آئے گی انصاف کی تعریف میں کہ انصاف کیا ہوتا ہے۔ وہ یہ کہیں گے کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، یہ انصاف ہے۔ حالانکہ اسی مغربی فکر میں ریاست کے سربراہ کو مستثنیٰ قرار دیا جاتا ہے کہ اس کے خلاف آپ مقدمہ دائر نہیں کر سکتے۔ اب یہ کہاں کا انصاف ہوا کہ عام لوگوں پر تو مقدمہ چلے گا لیکن جو ریاست کا سربراہ ہے وہ مستثنیٰ ہو جائے گا۔ تو انصاف کی تعریف نہ ہونے کی وجہ سے اس معاملے میں مغربی فکر میں آپ کو انصاف کا خون نظر آئے گا، جبکہ اس کے مقابلے میں اگر آپ اسلام کی تعلیمات دیکھیں تو اسلام ایک حکمران اور ایک شہری کو برابر قانون کے دائرے میں لاتا ہے۔ آپ کو ایسے واقعات ملیں گے مسلمانوں کی تاریخ میں جب بادشاہ وقت خلیفہ مسلمین پر عین خلافت کے دوران مسلمانوں کی عدالت میں مقدمے چلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا معروف واقعہ ہے، وہ خلیفہ تھے، ان کی زرہ گم ہو گئی۔ زرہ وہ لوہے کا لباس ہوتا تھا جسے میدان جنگ میں لوگ پہنتے تھے تلوار اور تیر کے وار سے بچنے کے لیے، مہنگا لباس ہوتا تھا۔ تو حضرت علی کی زرہ گم ہو گئی اور وہ ان کو کسی یہودی کے پاس ملی جو اس کو بیچ رہا تھا۔ حضرت علی اس کو بزور بازو بھی لے سکتے تھے، خلیفہ تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قانون کا راستہ لیا، عدالت میں مقدمہ دائر کیا۔ قاضی شریح مشہور قاضی ہیں، ان کے پاس مقدمہ گیا اور انہوں نے خلیفہ کو بھی طلب کیا اور اس یہودی کو بھی طلب کیا۔ اب چونکہ خلیفہ کا دعویٰ تھا اور یہ شریعت کا قانون ہے کہ جو مدعی ہوگا وہ گواہ پیش کرے گا، تو حضرت علی نے 2 گواہ پیش کیے اور ان میں سے ایک ان کا بیٹا تھا۔ اب یہ بھی اسلامی تعلیمات ہیں کہ آدمی کا بیٹا اس کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا۔ اب لوگوں نے یہ بھی عجیب منظر دیکھا کہ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گواہ نہیں تھے تو قاضی نے خلیفہ کے خلاف یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ وہ یہودی یہ دیکھ کے دنگ رہ گیا کہ مسلمان عجیب قوم ہے کہ اپنے خلیفہ کے خلاف وہ مقدمہ بھی سن رہی ہے اور اس کے خلاف فیصلہ بھی کر رہی ہے، چنانچہ وہ بعد میں مسلمان ہوا۔ تو یہ درجنوں آپ کو واقعات ملیں گے۔ ابو جعفر منصور یہ عباسیوں کا بڑا جابر خلیفہ گزرا ہے، اس کے خلاف اس کی بیوی نے مقدمہ کیا اس کی خلافت کے دوران، اور بیوی نے چونکہ عورت تھی عدالت جا نہیں سکتی تھی تو اس نے اپنی طرف سے وکیل مقرر کیا جو مقدمے کی پیروی کرے۔ چنانچہ وہ وکیل جو مدعی ہے اور خلیفہ یہ دونوں قاضی کی عدالت میں پیش ہوئے۔ اب چونکہ وہ خلیفہ تھا تو وہ بجائے عام لوگوں میں بیٹھنے کے وہ قاضی کی نشست پر آیا، قاضی کے ساتھ مسند پر بیٹھنے کے لیے۔ اب شریعت میں قاضی کو یہ بھی احکامات ہیں کہ وہ فریقین کو برابر رکھے گا، مقدمے کے دونوں فریقین۔ چنانچہ قاضی نے خلیفہ کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس وکیل کے ساتھ فرش پر بیٹھو، اور اس کو تعمیل کرنی پڑی۔ یہ مسلمانوں نے دنیا کو عدالت اور انصاف کے ایک نئے نظام سے متعارف کروایا۔ تو یہ اسلامی ریاست کے حکمران کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرے گا، معروف اور منکر کے ذیل میں وہ قانون کی بالادستی کو یقینی بنائے گا اور اپنی مملکت کے اندر انصاف کا علم بلند کرے گا۔